يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم احسن عاقبتنا فی امور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے کم وقت میں برکت عطا فرمائیں اور ہمیں وہ مقبول عمل عطا فرمائیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے دوسرے پارے کے کچھ نکات ہم دیکھیں گے، اور وہی چیز دوبارہ کہ یہ صرف اور صرف دن بھر ہمارے غور و فکر اور تدبر کے لیے کچھ نکات ہیں۔ پورے پارے میں سے کچھ آیات کا انتخاب ہے۔ اصل کرنے کا کام کیا ہوگا کہ ہمیں اس میں سے بھی اپنے کرنے کے کام چننے ہوں گے، اور پھر اپنے دن کو قرآن مجید کی تلاوت سے، اس کے اوپر غور و فکر سے، اس کے مطالعے سے، چاہے وہ مطالعہ ترجمہ ہو یا تفسیر ہو، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی پورا دن کوشش کرنی ہے۔ ہمارے دنوں کو بھی اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر سے روشن ہونا ہے، ہماری راتوں کو بھی انشاءاللہ اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر تحویل قبلہ کی آیات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور تحویل قبلہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ رہے ہیں، اور دراصل تحویل قبلہ کیا حکم ہے کہ ایک امت جو اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے کام کو ادا نہ کر سکی، ان سے لے کے وہ ذمہ داری اب امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے۔ جس طرح فوج میں ہوتا ہے نا کہ جب ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو وہ جاتے وقت اسٹک یا سورڈ دوسرے کو دیتے ہوئے جاتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کی ڈیوٹی، یہود کی ڈیوٹی ان سے لی جا رہی ہے۔ کیونکہ وہ اس کو ادا نہ کر سکے۔ تو پہلا آج کرنے کا کام مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی ذمہ داریاں یا عہد ہیں جو ہم نے اللہ سے باندھے ہیں۔ اگر ان میں ہم نے کوتاہی کی یا ان کو ادا نہ کیا یا ان میں احسن عمل نہ کیا تو پھر عین ممکن ہے کہ ہم سے بھی ذمہ داری لے لی جائے، اور یہ ذمہ داری بہت ساری جہتوں یا بہت سارے معاملات میں ہوتی ہیں۔ ہم سب کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ ہمارا احتساب کیا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 143 میں کیا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور وسط وادی کی بہترین جگہ ہوتی ہے، جہاں پر نہ پانی بہت زیادہ ٹھہرتا ہے، نہ پانی پورا کا پورا بہہ جاتا ہے، جہاں گھاس سبز اور بہترین ہوتی ہے۔ تو پھر سیکھنے کی بات کیا ہے؟ ہم سب امت وسط ہیں، کس کام کے لیے؟ کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے اٹھائیں گے کہ کیا ہم نے، یعنی میں نے اور آپ نے، اللہ کے دین کی دعوت جو ہم تک پہنچ گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پورا حق ادا کیا تھا، تو کیا وہ دعوت میں اور آپ اپنے سینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں اور اس دعوت کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے؟ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ آج ہی ہم چاہے ایک آیت پڑھیں، ایک سوچنے کا نقطہ تلاش کر لیں، لیکن اس کو کم سے کم 2 لوگوں تک پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، اور پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہمارے اپنے گھر کے افراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہم قرآن مجید سے جب جڑتے ہیں، اپنے دل کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، تو اس کلام
کلام کو، اس دعوت کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا میرا اور آپ کا فرض ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک اور چیز یہ بتاتے ہیں آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم شکر کرو تو تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے گا۔ اب سیکھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو اعرابی آئے اور پوچھا ان میں سے ایک نے کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ انسان کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس خوشخبری ہے جسے لمبی عمر دی گئی اور اس نے اچھے کام کرے یا اس کو توفیق ملی۔ دوسرے اعرابی نے پوچھا بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس حال میں دنیا چھوڑے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ ہم سب کو اس حال میں بلائیں کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، سعید بن جبیر کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے کہا جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی، یعنی حکم آ گیا لیکن نافرمانی کی، ٹالم ٹولی کی، یا اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا دوسروں کی بات کو آگے آگے کر دیا، تو گویا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں، چاہے وہ کثرت سے تسبیح اور تحلیل اور قرآن کی تلاوت کرے۔ بہت سوچنے کا نقطہ ہے نا۔ ہو سکتا ہے امت اس وقت یعنی تسبیح اور تحلیل اور تلاوت میں تو مصروف ہو، لیکن اللہ کی عبادت انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اس سے دور ہو گئی ہو۔ تو اللہ جب اپنے ذکر کی بات کر رہی ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبان حال سے بھی اللہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ کوئی گناہ کرتے اور نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ شرم آئے اور جھجک محسوس ہو۔ پھر اس میں اللہ نے شکر گزاری کی بھی بات کی ہے نا۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر پہلے تو یہ ہے کہ میں اور آپ مانیں کہ ہمارے پاس رب کی نعمتیں ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آ جائے نا تو ہمیں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اتنی شرم آئے، اتنا دکھ محسوس ہو، اتنا ڈر لگے کہ ہم وہ نافرمانی کر ہی نہ سکیں۔ یہ شکر کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اکثر ہم زبان سے بہت شکر کرتے ہیں، لیکن جب اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ شکر گزاری اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی پوری پوری بات مانی جائے اور اس نعمت کو اللہ کے کہے کے مطابق خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد شکر گزاری میں یہ ہے کہ جو اللہ نے عہد ہم سے لیا ہے نا، یہی عہد کہ میں اور آپ لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے کھڑے کیے جائیں گے، تو اس کی پاسداری کی پوری کوشش کی جائے۔ سورہ بقرہ میں ہی ہم نے کل آپ سب نے مطالعہ کیا ہوگا اپنے ذاتی، اس میں پوری تلاوت کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میری نعمت کو یاد کرو اور عہد کو پورا کرو۔ تو اگر میں اور آپ شکر گزاری یعنی زبان سے بہت کلمات کہیں لیکن اللہ سے جو عہد باندھا ہے اس پہ پورے نہ اتریں، تو پھر یہ چیز آدھی ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اور پھر اس طرح یہاں پر ہم ایک جو چیز دیکھتے ہیں نا کہ تحویل قبلہ کی تمام آیات میں پیچھے پوری ایک پروپیگنڈا وار جاری ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ یہاں پہ جو دو تین چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں نا آیت 152 اور 153 میں، وہ ہمیں 4 سیڑھیاں بتا رہے ہیں، یہ 4 رسیاں بتا رہے ہیں جن ڈوریوں سے اگر ہم بند جائیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں، تو پھر کسی قسم کے آئیڈینٹی کرائسس کا یا ایمان کے کھونے کا خدشہ نہیں ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور نماز، اور پھر اس کے بعد صبر۔ یہ چاروں چیزیں مجھے اور آپ کو آج پورا دن استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں آیت نمبر کہتی ہوں لیکن یہ مصحف میں چھوٹا لکھا ہوتا ہے تو میں غلط کہہ دیتی ہوں، تو آپ اس کو چیک کر لیا کیجیے بعد میں۔ اچھا اس کے بعد 165 میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہمیں بتا رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا بہت زیادہ محبوب بنا لیا ہے۔ توحید خالص کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے گڑ گڑایا نہ جائے، دعائیں نہ کی جائیں، کسی کے آگے سجدہ ریز نہ ہوا جائے۔ لیکن یہاں پہ توحید کا ایک اور کانسیپٹ ہے کہ اللہ جیسی محبت بھی میں اور آپ کسی اور سے نہ کریں۔ اور یہ محبتیں نا انسان کو بہت تھکاتی ہیں، اس کی خاطر ہم وہ کام کر دیتے ہیں، یعنی محبت کے لیے انسان اتنی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے، اپنی پسند و ناپسند کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو محبت بہت قیمتی جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی محبت
محبتوں کو خالص میرے لیے کر لو، اور پھر باقی دیگر محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں، اور اس عمل کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں جو آپ کو پسند ہے، اور اللہ مجھے اپنی محبت دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی بنا دیجیے۔ اس دعا کو ہمیں یاد کرنا ہے، انشاءاللہ میں گروپ پہ اس کو بھیج بھی دوں گی۔ اور دیکھیے یہ جو محبت کی بات ہے نا، اس کی 3 چیزیں ہیں یا 3 دائرے ہیں، ان تینوں کو ہم پکڑیں گے آج۔ ایک چیز ہے اللہ سے محبت۔ دیکھیے اللہ سے محبت کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا دائرہ ہے نا، اس میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ اس میں یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ محبت کرتے ہوں، وہ عمل، وہ کام، وہ ہمیں بہت محبوب اور پسندیدہ اور عزیز ہو جائے۔ اور اس کا تیسرا دائرہ کیا ہے کہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت، اللہ کی خاطر لوگوں کے اوپر رحم اور ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ۔ تو آج ہمارا پورا دن محبتوں کے ساتھ گزرے گا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے کہے گئے کاموں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ پھر 177 کی طرف آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ دیکھیے نیکی کا بات یہ آتی ہے کہ نیکی کو ہم ظاہری طور پہ اپنا لیتے ہیں، لیکن جو اس کی اندرونی روح ہے نا، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اسی چیز کی میری اور آپ کی اصلاح کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے، ایمانیات بھی ہے، یعنی دل کے اندر اللہ پر یقین ہو، یوم آخرت پہ، ملائکہ اور کتاب اور نبیین پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میرا اور آپ کا پیالہ اس سارے ایمان سے بھر جاتا ہے نا، تو پھر ہوتا کیا ہے، ہم دینے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مال دو، آت المال علی حبہ، جس مال سے تمہیں محبوب ہے، پسندیدہ ہو، کس کس کو دو، خذ القربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنے راستے کے مسافروں کو، اور گردنیں چھڑانے کے لیے۔ دیکھیے آج جو ہمارا پارا ہے، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ بہت ساری انفاق کی باتیں کریں گے۔ ایک چیز یہاں پر آ گئی، اس کے بعد دوبارہ 195 میں اللہ تعالیٰ کہیں گے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر اسی طرح ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، لیکن آج مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں کچھ نکالنا ہے، اور ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو دیکھیے گولڈ اتنا ہوتا ہے، ہم اس میں سے کچھ نکال دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی ہواؤں جیسے بن جاتے تھے، تو آج میں اور آپ کیا نکال رہے ہیں، اپنا اپنا جائزہ ضرور لیں گے ہم۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس 183 سے 185 میں رمضان المبارک کی خصوصی آیات آ رہی ہیں، اور یہ استقبال رمضان کے پروگرامز میں آپ نے ضرور سنی ہوں گی۔ اللہ نے اس میں 2-3 چیزیں، ہمیں کئی چیزیں بتائی ہیں، قرآن تو ایک خزانہ ہے، لیکن کچھ چیزیں، ایک یہ کہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، یعنی میں اور آپ جو آج سارا دن روزے کی کیفیت میں ہوں گے، تو دن میں اللہ کے تعلق کے ساتھ کہ نہ زبان سے جھوٹ نکلے، نہ غیبت، نہ بدگمانی، نہ دل، نہ کان، نہ آنکھ، کوئی چیز نافرمانی والی نہ ہو، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں وہ خوبصورت آیت آ جاتی ہے جس میں ہمارے لیے ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں نزدیک ہی ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی رگے جہاں سے بھی نزدیک ہے، بس ہم مانگتے ہوئے شرماتے ہیں، یا مانگتے تو ہیں، اللہ کی پکار نہیں سنتے۔ اللہ کی پکار کیا ہے کہ دیکھو سارے خزانے میرے پاس ہیں، میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا، لیکن تم میرے بندوں کے لیے کھپو، میرے بندوں کو ہر طرح کی خیر پہنچانے کی کوشش کرو، اور خیر میں سب سے بڑی خیر اللہ کا دین ہے۔ تو بس اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہہ کے پکاریں گے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ پھر اسی طرح دوبارہ یہ آیت آئے گی 215 میں، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 245 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کہیں گے قرض حسنہ پہ اکسائیں گے۔ اچھا دیکھیں، دیتے ہوئے دل چھوٹا ہوتا ہے نا، مشکل لگتا ہے، کیسے دیں، کیا کریں، اور بھی تو کام ہیں، ضروریات ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے خرچ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لاؤ ہمیں قرض ہی دے دو، قرض کی طرح دے دو ہمیں، ہم تمہیں ریٹرن کر دیں گے۔ تو میں اور آپ آج اللہ کو کیا قرض کرنے دینے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی رقمیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، لیکن جب اللہ کو دیں گے، اللہ ان کی اتنی قدردانی کریں گے جیسے دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔
پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے 195 میں نا احسان کی بات بھی کی ہے. اللہ نے کہا ہے احسان کرو. اور احسان کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ جو کام دیا جائے نا اس کو ایکسیلنس کے ساتھ بہترین طریقے سے کریں. اس میں اپنے تمام وسائل اور جو کچھ ہمارے پاس اسکلز ہیں وہ سب کھپا دیں. یہ احسان ہے. اور احسان رب سے تعلق کا نام ہے. تو آج میں اور آپ جو بھی کام کریں گے اس میں ایکسیلنس کی صفت، احسان کی صفت لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. پھر اسی طرح دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس 196 سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کے کچھ احکامات رکھیں گے اور اس میں ایک چیز بتائیں گے کہ کوئی شہوانی عمل، ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنی جو اللہ سے دور لے جانے والی ہے. یہاں بھی ایام معدودات کہیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ جو گنتی کے چند پیریڈ دن آتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ ٹریننگ پیریڈ ہوتے ہیں. ان کو بہت قیمتی جاننا ہے اور اس میں اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے، چاہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہو یا رمضان کی مبارک ساعتیں ہوں. بس سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم اس وقت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دوڑ لگا دیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کہتے ہیں 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. دیکھو زبان سے اقرار کرتے ہو تو دل سے بھی ہماری بات مانو اور تمہاری ہر جسم کا عضو ہماری فرما برداری کرے. اور اس میں ہم سے ایک اور بھی تقاضا ہے کہ اگر نماز کے وقت اللہ کے حکم کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں تو پھر زندگی میں، معاملات میں، بول چال میں، لین دین میں، شادی بیاہ، خوشی غمی، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. پھر ہمارے پاس خاندانی زندگی کے متعلق آیات آئیں گی اور ان میں جو سیکھنے کی بات ہے نا ان سب آیات کو اللہ نے اپنے تعلق سے گوندا ہوا ہے. آج ایسا لگتا ہے دوسرا پارہ مجھے اور آپ کو بس ایک چیز دے کے جا رہا ہے. سب سے زیادہ اہم چیز اللہ سے تعلق ہے اور اس پہ مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ جو خاندانی احکامات کی آیات ہیں ان کے درمیان 238 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز، یعنی جس کے بارے میں مفسرین نے کہا عصر کی نماز. تو دیکھیے اگر میں اور آپ انسانوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ، معروف اور احسان اور تقوی کے ساتھ اور دینے والے رویے کے ساتھ جب کرتے ہیں نا تو آہستہ 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 ہم اندر سے خود تھکنے لگتے ہیں، خالی ہونے لگتے ہیں، پیالہ ختم ہونے لگتا ہے جو بھرا ہوا تھا. تو طریقہ کیا سکھا رہے ہیں اللہ کہ جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرو تو ساتھ ہی میرے ساتھ تعلق مضبوط کرتے جاؤ، پھر جہاں سے تمہارا پیالہ خالی ہوگا میں دوبارہ بھر دوں گا. تو اس چیز کو ضرور یاد رکھنا ہے، انسانوں سے بھی اچھا معاملہ اور پھر رب سے بڑھ بڑھ کے ملنے کی کوشش. پھر اسی طرح ہمارے پاس پارے کا اختتام ہوتا ہے تو تالوت، جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آتا ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ تالوت کی صورت میں دیا اور ایک جنگ کا سامنا تھا اور اس جنگ میں اللہ نے ان کو ایک نہر سے آزمایا کہ کون اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے اور کون بھر بھر کے اپنی خواہش کے ساتھ پانی پیٹ میں بھرنے والا ہے. اس جنگ میں کامیاب کون ہوا؟ جو سیلف کنٹرول رکھنے والے تھے. تو پھر روزہ مجھے اور آپ کو سیلف کنٹرول سکھا رہا ہے، اپنی بھوک پر، اپنی عادتوں، شہوتوں، ڈیزائرز پر اور بہت ساری چیزوں پر. تو آج کے روزے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ رات کو بیٹھ کے سوچیں گے ضرور. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے جڑنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت کو اپنی زندگی سے لے کر دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.